سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر خدمت ہے الحمدللہ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظلہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کے سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پہلے سوال کا جواب مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ جناب ہمیں کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کاروبار میں اگر دو پارٹنر ہوں، ایک صرف وقت دے رہا ہے، ایک جو ہے پیسے اور وقت دونوں دے رہا ہے، تو اب کس کو کتنا ملے گا پرسنٹیج کے لحاظ سے؟ آدھی آدھی کریں گے یا وہ وقت جو دے رہا ہے اس کو تھوڑا زیادہ ملے گا؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ ٹھیک ہے جی، مطلب دو پارٹنر، ایک سلیپنگ پارٹنر، ایک ایکٹیو پارٹنر، کیا کریں؟ دیکھیں، جو سائل نے بیان کیا نا وہی لفظ رہنے چاہیے تھے آپ کو۔ ٹھیک، ایک کام کرتا ہے اور دوسرا کام بھی کر رہا ہے اور پیسے بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو جو رشتہ ہوا ہے یہ رشتہ درست نہیں ہے۔ یعنی کام دونوں کر رہے ہیں، پیسے ایک کے، پیسے ایک کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کمبینیشن انہوں نے کی ہے یہ درست نہیں ہے۔ دو طریقے ہیں، ان میں سے جو چاہے کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کے پیسے ہیں وہ کام نہیں کرے گا، اس کو آپریشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، پیسے دے کے فارغ ہو، پیسے دے کے فارغ ہو جائے، دوسرا اس کام کو لے کے چلے گا، گائیڈ لائن دے دے گا کہ بھئی اس سیکٹر میں کام کرو، ادھار میں کرو، نقد میں کرو، اس کے حوالے سے اپنی مرضی پر بیان کر دے گا۔ ورکر کو فالو کرنا ضروری ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں افراد پیسے ملائیں۔ اب جس سچویشن میں یہ ہے وہاں یہ بہتر ہے کہ دوسرا جو اپنا کیپٹل لے کے چلا ہے جی، وہ اپنے کیپٹل سے کچھ اس کو بطور قرضہ دے دے۔ ٹھیک ہے، وہ کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ سلیپنگ پارٹنر نہیں بننا چاہتا، صحیح، ٹھیک ہے، کام کرتا رہے، ایکٹیو دونوں ہیں، دونوں ایکٹیو رہیں۔ ڈپینڈ یہ کر رہا ہے یہاں پر جو کمی ہے وہ ہے کیپٹل کی کمی۔ صحیح، اس ماڈل میں دو طرفہ کیپٹل ضروری ہے، شراکت کا یہ ماڈل ہے، ٹھیک ہے، تو شراکت میں دو طرفہ کیپٹل ضروری ہے۔ تو اپنے کیپٹل سے کچھ حصہ اگر یہ اس کو قرض دے دیتا ہے، مثال کے طور پر 5% کا پارٹنر بنا لیتا ہے اس کو، ٹھیک، کہ کیپٹل میں میرے 95% ہیں اور آپ کے 5% ہیں، ہم دونوں مل کے کام کریں گے اور نفع ہمارا 50-50% ہوگا، پاسبل؟ یعنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کی پرسنٹیج ہو 95 اور 5%، اور جو پروفٹ ہے وہ 50-50% ہو، تو یہ بھی صحیح ہے؟ یہ بھی صحیح ہے۔ اب کچھ اف اینڈ بٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، ایف اینڈ بٹس یہ ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نقصان کا کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں نقصان ایز پر کیپٹل ہوگا۔ اب یہاں یہ انویسٹر کہیں گے بھائی اس کے تو 5% ہی ہے، ٹھیک ہے، نقصان میں کیا 5% یہ شامل ہوگا، 95 میرے اوپر آئے گا۔ جی، ہم کہتے ہیں پھر آپ اس کو قرضہ دلا دیتے، ٹھیک، آپ اس کو 50% کا پارٹنر بنا لیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ جتنے پرسنٹ کا پارٹنر ہوگا اتنے ہی پرسنٹ پھر نقصان آئے گا۔ کیپٹل میں جتنا پرسنٹ کا شیئر ہوگا جی، اتنا پرسنٹ ہی وہ نقصان میں شامل ہوگا، ورنہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ سوچے، اب سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ تو آپ نے سائل کو جواب دے دیا کہ عمومی طور پہ جو دو صورتیں بیان کی جاتی ہے، ایک شراکت پارٹنرشپ اور دوسری مداربت، یہ جو سائل نے بیان کی تھی یہ دونوں میں نہیں پائی جا رہی تھی، تو کسی ایک طرف اس کو لے کے جانا ہوگا، جیسے آپ نے فرمایا۔ یہ جو رشتہ داری کی انہوں نے، جی، یہ رشتہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک، چلیں جی، آپ کو جواب مل گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو واضح جواب ہے، اب آپ نے یہ کارروائی کرنی ہے، اس طریقے سے پریکٹیکلی کرنا ہے۔ اگلا سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں، جی جناب۔ بجلی کی گرین میٹر لگا ہوا ہے مسجد کا، اس کے جو یونٹ اضافی ہوتے ہیں وہ وڈا والے اس کی پیمنٹ تو نہیں دیتے، وہ یونٹ استعمال کرنے میں، کیا وہ یونٹ کسی مارکیٹ والے کو یا کسی گھر والے کو بیچ سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب، دیکھیے، مسجد کا جو مال ہے نا، وہ چونکہ اس کے اوپر کوئی سپروائزر کھڑا نہیں ہوتا، اپنے مال کی حفاظت بڑے اہتمام سے کی جاتی ہے، 1-1 روپے کی حفاظت کی جاتی ہے، بچوں تک کو بعض اوقات ناراض کیا جاتا ہے، ان کی خواہشیں بندہ مار کے سیونگ کرتا ہے، تو دوسرے کے مال کے حوالے سے اتنی زیادہ
پرواہ نہیں رکھی جاتی. معاشرے میں ایسے افراد کم ملتے ہیں. اب مسجد کی کو لے کے ایک سوال یہاں پر آیا ہے نا کہ بھئی یونٹ زیادہ ہیں، اس کے سولر کے یونٹ زیادہ ہیں، وہ کسی کو دے سکتے ہیں، تو بھئی اس کا کوئی میکنزم تو بنے. کیا میکنزم ہوگا؟ کوئی میٹر لگائیں گے، کیسے ہوگا، کیسے نہیں ہوگا؟ تو میکنزم سامنے آئے گا، اطمینان کا اظہار ہوگا کہ وہ کرپشن تو نہیں ہو رہی، کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، تو پھر کچھ کیا جا سکتا ہے. ویسے یہ مسئلہ واضح رہے کہ مسجد کی کسی بھی پراپرٹی کو، خاص جو مسجد کا ایریا ہے، فرع مسجد ہے، مسجد کی چھت ہے، وہ بھی یعنی مسجد ہوتی ہے، تو اس پراپرٹی کو رینٹ کے لیے یوز نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس کے اوپر اٹھا کے کسی ٹیلی فون کمپنیوں کو بولیں کہ جناب اس پہ کھمبا لگا دیں. نہیں، مسجد کی پراپرٹی کمرشل نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ ایک مسجد کی الگ سے پراپرٹی ہے، اس کا وقف کمرشل کے لیے ہی کیا گیا ہے، یا مثلاً وہاں دکانیں بنیں گی، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن جو خاص مسجد کا حصہ ہوتا ہے تو یہاں کمرشلزم نہیں ہو سکتا. اب جو پلیٹیں لگی ہیں، کیونکہ یہ لگی مسجد کے لیے ہیں، اگر تو کوئی لگائے اتنا بڑا انسٹرومنٹ لے کر آئے کہ جناب مسجد کو 5 واٹ کی ضرورت ہے، وہ 20 واٹ لگائے گا آ کے، تو اس کی تو گنجائش نہیں ہوگی. تو یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ پورا پروجیکٹ کیا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کنٹرول کس طرح ہوگا. یہ نہ ہو کہ بھی مسجد کا جو رائٹ ہے وہ مارا جائے، مس یوز ہو، مسجد کی تعظیم کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی ہو. تو یہ جو سب چیزیں ہیں، اس پر پروجیکٹ آنے کے بعد، فیزیبلٹی آنے کے بعد ہی رائے دی جائے گی. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے یہاں اکثر کسٹمر آتا ہے اور آرڈر دیتا ہے، گولڈ کی کوئی بھی چیز بکنگ کراتے ہیں، اور اس میں ہم ٹائم دیتے ہیں 15 دن یا 1 مہینہ، وہ مقرر ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے اکثر کسٹمر وہ 1 مہینے میں لینے نہیں آتا، وہ 2 مہینے بھی لگا دیتا ہے. تو اس میں کیا ہم ریٹ بڑھا کے لے سکتے ہیں؟ کیونکہ ریٹ اکثر بڑھ جاتا ہے. اس میں ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے. نہیں، ریٹ تو نہیں بڑھا سکتے آپ اس کسٹمر پر دباؤ ڈالیں. اور ریٹ بڑھنے کا جہاں تک ایشو ہے تو آپ پھر جو آپ ایڈوانس لیتے ہیں وہ ایڈوانس زیادہ لیں. یہ میں عرض کرتا چلوں، لفظ ایڈوانس بڑا کامن لفظ ہے اور کئی جگہوں پہ بولا جاتا ہے. جیسے کوئی دکان مکان کرائے پہ لیا کسی نے، تو وہاں وہ ایک ایڈوانس کے طور پر جمع کرواتا ہے، تو وہ بھی قرض کے حکم میں ہے. ایک ایڈوانس وہ ہوتا ہے کہ جو سودے ہو رہے ہوتے ہیں، خرید و فروخت کا سودا ہے، پہلے پیسے جمع کراؤ. تو خرید و فروخت میں پہلے پیسے جمع نہیں کروائے جاتے. ادھار تو ہو سکتی ہے، پہلے پیسے جمع نہیں ہو سکتے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ خرید و فروخت بے استثناء کے تعلق سے ہے. تو زیورات کی جو بنوائی ہے یہ بے استثناء کی ڈیل ہے، تو اس میں پہلے پیسے جو جمع ہوں گے وہ قرض نہیں ہے، وہ سامنے والے کی ملکیت میں چلے جائیں گے. تو یہاں یہ جو اضافی جو پیسے ہیں وہ ایڈوانس لینا یہ درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن باقی جگہوں پہ کلام ہے، خریداری جہاں ہو رہی ہو وہاں کلام ہے. اچھا مصعب، اس میں جیسے آپ نے فرمایا نا، میں چاہوں گا کہ مارکیٹ کی میں ایک پریکٹیکل مثال بھی دے دوں، اور اس کے پھر جو دکانداروں کو فوائد یا نقصانات ہوتے ہیں یا جو ایکچوئل صورتحال ہوتی ہے وہ میں عرض کر سکوں آپ کو. تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے کسٹمر آیا، اور عمومی طور پہ یہ 2 طرح کے کسٹمر ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے رننگ کسٹمر ہے، واکنگ کسٹمر ہے، وہ آیا، اس کو کوئی چیز پسند آ گئی چھوٹی موٹی اور اس نے لے لی. لیکن جب بڑے پیمانے پہ اچھی مقدار میں وہ بنوائے جاتے ہیں زیورات، تو پھر وہ جیسے ابھی تو سمجھ لیں آپ 10 تولے کے بھی ہے تو کہاں پہنچے گی کہانی، تقریباً 30-35 لاکھ پہ صرف سونا ہی پہنچ جائے گا. صحیح. تو اس کا وہ ہوتا یہ ایڈوانس کم دیتے ہیں، اور آپ نے فرمایا ایڈوانس بڑھا لیں. مثال کے طور پہ طے ہوا جی 10 تولے سونے کا زیور بنے گا، اس میں سونے کی مقدار 10 تولے ہے تو اس کے بن گئے، ایک میں مثال دے رہا ہوں 35 لاکھ روپے بن گئے، اور اس کی جو مزدوری وغیرہ ہے وہ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 5 لاکھ بن گئی. تو یہ 40 لاکھ ٹوٹل ہو گیا. کسٹمر نے 5 لاکھ اٹھا کے دے دیے اور کہا کہ جی ٹھیک ہے میں 15 دن بعد اٹھا لوں گا یا 1 مہینے بعد اٹھا لوں گا. لیکن وہ اب آ رہا ہے 2-2.5 مہینے کے بعد، اور ابھی جو ریسنٹ کیفیت چل رہی ہے تو اس میں تو بہت تیزی سے اوپر کی طرف جا رہا ہے ریٹ. ایک دنیا نئی طرف جا رہی ہے، حالات چینج ہو گئے ہیں. چلے وہ سب وہ بھی بتائیے گا آپ کس طرف جا رہی ہے. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے 5 لاکھ روپے دیے اور اتنا سارا کام ہے، 40 لاکھ کا کام ہے، تو اس کو نقصان ہوگا، الٹیمیٹلی اس کو نقصان ہوگا موجودہ صورتحال میں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جو آپ نے سولوشن دیا اس کا کہ زیادہ مقدار میں ایڈوانس رقم لے لے، 40 لاکھ روپے کا
اپروکس لگایا ہے کہ پڑے گا یہ، تو یہ تقریباً 30-35 لاکھ روپے لے لے تو کور ہو جائے گا، 2-4-5 لاکھ روپے کی تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن کسٹمر پھر موو کر جاتا ہے، وہ کہیں اور چلا جاتا ہے، اور کہیں اور جانے میں یہ ہوتا ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے اچھے برے سبھی جگہ ہیں، وہ پھر کسی اور طریقے سے وصول کر لیتے ہیں. یعنی بکنگ تو 5 لاکھ پہ ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ وصول کسی اور طرح سینیریو میں کر لیتے ہیں. دیکھیں ایک بات کلیئر ہے، پرائسز تیزی سے بڑھ رہی ہیں، جی ٹھیک ہے. اتنی بڑی ڈیل 30-35 لاکھ روپے کی کوئی نئے آدمی سے تو نہیں کرے گا نا. نہیں، اس میں نئے آدمی سے تو بہت مشکل نئے ہوتا آدمی سے تو بالکل نہیں کرے نہیں. گا. 30-35 لاکھ روپے کی ڈیل 5 لاکھ روپے لے کے وہ کسی جاننے والے سے کرے گا. جی ایسے ہی. جب وہ جاننے والے سے کر رہا ہے تو اس سے تھوڑی سی اور انڈرسٹینڈنگ کر لے کہ بھائی میں آپ کو ڈیل کر رہا ہوں اور آپ کو میں قسط باندھ دیتا ہوں، آپ نہیں بھی آئے تو پیسے آپ اس مدت تک ادا کر دیں گے مجھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یوں اخلاقی بنیادوں پہ اس کو باؤنڈ کرے، اور نہیں آتا ہفتہ 10 دن تو اس کو بھی برداشت کرے، مال تو بیچنا ہے نا. ٹھیک. جب ہر کسٹمر کی یہی عادت ہے مثال کے طور پر، تو کیا وہ مال بیچنا بند کر دیں گے؟ سوال یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جائز اور ناجائز کی حدود کیا ہیں. ٹھیک. حدود یہ ہیں کہ بھئی آپ نے جب ڈیل ڈن کر دی ہے، آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو دونوں باہم رضامندی سے کینسل کریں صحیح. اور نیا ریٹ لے کر آئیں. ایسا نہیں ہوتا. سونار مارکیٹ میں ان کے بہت سارے سودے اس طرح ہوتے ہیں، جیسے مجھے پہلے ایک بندے نے پوچھا کہ جی وہ ایک مشہور کمپنی ہے، وہ کہتی ہے BC ڈالو، اور وہ پیسہ لیتے رہتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ جناب اس دن کا جو ریٹ ہے جب سال پورا ہوگا اس ریٹ پہ ہم آپ کو مال بیچیں گے. تو بھئی اس سے پہلے آپ پیسے کس چیز کے لے رہے ہیں؟ صحیح. ٹھیک ہے، اگر آپ اس مال کے پیسے لے رہے ہیں اور ریٹ طے کر رہے ہیں بعد کا ہوگا تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی چیزیں. یوں پیسے لینے پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ BC میں تو قرض والا معاملہ ہوتا ہے، امانت کا ہوتا ہے، اس طور پر لے رہے ہیں یا شے کی قیمت کے طور پر لے رہے ہیں. یہ سب چیزیں بھی دیکھنی ہے. تو آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو باہم اتفاق سے ڈیل کینسل کریں، اور یہ نہیں ہوتا، گاہک کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرا لاس ہو، یا یہ ہے کہ دکاندار اس کو وہیں کھڑا رہے، وہ اپنا سونا لاک کر لے، جیسے آرڈر آیا سونا لاک کر لے، صحیح. تاکہ جو آگے قیمت بڑھنے کا ایشو وہ نہ رہے اس کے پاس. ٹھیک. چلے جی، آج تو سونا ہو رہا ہے شروع میں ہی. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور کچھ جاگتے ہیں. جی میرا نام شیان ہے، میں مری سے بات کر رہا ہوں. یہ بال بیچنا صحیح ہوتا ہے عورتوں کے؟ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. ماں بہنوں کے بال حیا کی علامت ہوتے ہیں. ماں بہنوں سے جڑی ہوئی جو بھی باتیں ہیں وہ تو چھپانے کی ہوتی ہیں. اب ماں بہنوں کے بال لے کے بیچنا، مطلب یہ حکم ہے بالوں کا، جو بھی بال فطر کا حصہ ہوتے ہیں ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ جیسے سینے کے بال مرد کے ہیں، یہ ستر کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مرد کے بغل کے بال ستر کا حصہ نہیں ہے. ستر کہاں ہے کہاں نہیں ہے ایک بالغ آدمی آرام سے سمجھتا ہے. تو عورت کے جو بال ہیں یہ بھی ستر ہیں. نماز میں یہ حصہ چھپایا جاتا ہے، عورت کا چھپانا ضروری ہے. تو ستر کے حصے کے جو بھی بال ہوں وہ جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی اس پر غیر کی نظر نہ پڑے، یہ ضروری ہے. تو اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس کو ایسے جگہ پر چھپایا جاتا ہے کہ غیر کی نظر نہ پڑے. تو ایک تو غلطی یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ بال بیچے جاتے ہیں اور لوگ اس کو خریدتے ہیں، وہ نظر پڑنے کا معاملہ نہیں رہا. اب ہم ڈھونڈتے ہیں جناب، پریشانی آتی ہے تو کیا ہو گیا، کیوں آ رہی ہے، یہ کام کر لو وہ کام کر لو. حالانکہ سب اپنے ہاتھوں کے کیا ہوتا ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے کتنی مصیبتیں آتی ہیں. کہ بہت ساری مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتی ہیں. قرآن پاک کا واضح فرمان ہے. تو ایک تو غلطی یہ ہے. دوسری غلطی یہ ہے کہ انسان کو سولڈ آئٹم تھوڑی ہے بھائی کہ آپ اس کو بھی بیچنا شروع کر دیں. تو نہ انسان بیچا جا سکتا ہے، نہ انسان کے بدن کا کوئی حصہ بیچا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکریم بخشی ہے، عزت بخشی ہے. انسان جو ہے یہ بیچنے کی چیز نہیں ہے، اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی بیچنے کی چیز نہیں ہے. کوئی اگر بیچتا ہے تو یہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کی آمدنی خالصتاً مال حرام ہے. اصل اس سے تو بیچنے والے کا حکم بیان کیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بعض اوقات جو ہمارے سائلین ہوتے ہیں، سننے والے ہوتے ہیں، وہ
بالکل وہ آپ کے الفاظ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو بات کی ہے آپ نے اس میں بیچنے والا جو شخص بیچ رہا ہے اس کو تنبیہات کی ہیں آپ نے, اس کا حکم بیان کیا. جو خرید رہا ہے دونوں کے لیے حکم ہے, دونوں کے لیے. نفع تو وہ بھی کمائے گا نا, اس کو بیچ کے وہ بھی نفع کمائے گا. تو خرید و فروخت دونوں جائز نہیں ہے, حرام ہے. ٹھیک ہے جی, کالز دیجیے مجھے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص اگر عمرہ کمیٹی شروع کرے اور وہ 25 ماہ کی کمیٹی ہو اور 25 افراد پر مشتمل ہو, اور اس میں شرط یہ ہو کہ ہر مہینے ایک کمیٹی ممبر جو ہے وہ عمرے پر جائے گا. مثال کے طور پر اگر 2.5 لاکھ کی کمیٹی ہے اور 2,20,000 یا 30,000 میں عمرے کا پیکج ہوتا ہے, بقیہ جو رقم ہے وہ اس کمیٹی والے کو دے دی جائے گی جس کی کمیٹی نکلی ہے. آیا اس طرح کمیٹی ڈالنا شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں. انہوں نے آدھا سوال پوچھا ہے کہ جو رقم بچ جائے گی اس کو دے دی جائے گی, یہ پوچھا ہے. لیکن جو رقم جو ہے وہ باقی ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ عمرہ کرائیں گے نہیں, عمرہ کب کروائیں گے؟ جب اس کی کھلے گی. آج کھل گئی, مثال کے شوال کے مہینے میں کھل گئی. شوال کے مہینے میں تو عمرہ ہو ہی نہیں سکتا, یعنی عمرہ ویزا نہیں ہوتا نا, ٹھیک ہے, بند ہوتا ہے. شوال میں عمرہ ویزا نہیں ملتا, ذوالقعدہ میں نہیں ملتا, ذی الحجہ میں نہیں ملتا, محرم میں جا کے شروع ہوگا, محرم میں آخر میں جا کے شروع ہوتا ہے. تو 4 مہینے تو ایسے نکل گئے. ٹھیک ہے, 4 مہینے اس کے پیسے کیا روک کے رکھیں گے؟ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو جو اصل سوال ہے وہ تو آپ نے کیا ہی نہیں ہے. اور پھر یوں کیا آپ عمرہ پیکج بیچ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ اس کو الگ الگ کر کے تو چلایا جا سکتا ہے کہ بھئی ہم کمیٹی ڈال رہے ہیں اور کمیٹی کے پیسے جب بھی کھلے گی عام کمیٹی کی طرح اس کو دے دیے جائیں گے, اور پھر اس کو ایک عمرہ آفر کیا جائے گا, وہ چاہے تو لے چاہے تو نہ لے. ٹھیک ہے, باؤنڈ کیسے کر سکتے؟ اور مفتی صاحب اگر باؤنڈ کرا بالفرض سب نے ایگری کیا کہ جی عمرے کا جو بھی پیکج چل رہا ہوگا فلاں فلاں کمپنی سے طے کر لیا یا آپ معلومات کر لینا اور اس کو ڈائریکٹ پیمنٹ کر دیں گے ہم, اور بقیہ جو پیسے بچیں گے وہ آپ کو دے دیں گے, تو اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. زیادہ تر جو ہے وہ عمرے کا گروپ چلانے والے ہی لوگ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. بظاہر وہ امین ہوتے ہیں کہ بھائی ان کی بیاہ پہ آپ یہ کام کریں, حالانکہ وہ تو پارٹی ہوتے ہیں, وہ اپنا نفع رکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایجنٹ ہے وہ, تو ایجنٹ بھی نہیں ہوتے, خود ہی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. آج کل تو عمرہ بڑا آسان ہے, یعنی کہیں بھی آپ کو کسی سے سروس نہیں لینی, ہر چیز الگ الگ اویلیبل ہے. پورا پیکج جوڑ کے لینا ضروری نہیں ہے. صحیح, ٹکٹ آپ الگ کروائیں, ویزا آپ الگ لگوائیں, ہوٹل آپ الگ کروائیں, چلے جائیں 20 بندوں کو لے کے. تو یہاں چونکہ ان کو نفع رکھنا ہوتا ہے اپنا, تو پورا سسٹم کس طرح چلانا ہے, حلال و حرام کے مسائل سے آگاہی ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ تھا کہ گندم پیسنے کی اجرت میں آٹا اور پیسے دونوں دینا جائز ہیں؟ دیکھیے, گندم کی پسائی کی جو اجرت ہے وہ آٹے سے نہیں دی جا سکتی, گندم سے دی جا سکتی ہے. ایک شخص گندم لے کر آیا نا, مثال کے طور پر وہ گندم لے کر آیا ہے جی, اب وہ 5 کلو گندم الگ کر لے, 35 کلو کا آٹا پسوا لے, 5 کلو اس کو پسائی کے طور پر الگ سے دے دے. زیادہ تر لوگ جو نا وہ آٹے سے کٹائی کرواتے ہیں. تو قفیز تہان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کے اندر کام ہوا ہے, جس کے اندر پروگریس ہوئی, کام ہوا, اسی چیز کو اجرت کا حصہ بنانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, حدیث مبارکہ میں خاص گندم ہی کے مسئلے کو منع کیا گیا ہے. صحیح, آپ جداگانہ گندم جو ہے نا وہ اجرت کا حصہ بنائیں, جداگانہ آٹا کوئی اجرت کا حصہ بنائیں, جو کہ پریکٹیکلی نہیں ہوتا. صحیح, لیکن یہاں پریکٹیکلی گندم کو حصہ بنانا بڑا آسان ہے. مثال کے طور پہ 1 من گندم ہے, 1 من گندم الگ کٹے میں رکھی, الگ رکھی, سپوز کر لیتے ہیں, اور 2 کلو الگ رکھی, اس کو کہا بھئی 1 من پیس دو اور یہ 2 کلو تمہاری اجرت. یہ ٹھیک ہے. اب یہ ہے دونوں گندم ہی, ہاں, لیکن یہ صورت جائز ہے, اس میں کوئی پروسیسنگ ہوئی نہیں نا. ٹھیک ہے, وہ جو 2 کلو گندم دی اس میں تو کوئی پروسیسنگ نہیں ہوئی, اس نے اجرت کے طور پر دے دی اس کو. صحیح ہے, اور اجرت معجلہ یعنی ایڈوانس اجرت بھی دی جا سکتی ہے. اور یہ جو پروسیسنگ ہوئی ہے اس سارا کا سارا اس نے خود واپس لے لیا. اچھا, یہی مفتی صاحب اسی کی دوسری صورت مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میں پوچھ لوں, یہی 42 کلو 42 kg کی گندم میں دوں اور اس کو کہوں اس میں سے 2 کلو خود رکھ لینا, تو پھر صحیح نہیں ہوگا؟ یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو الگ کر لیں.
نہیں 2 کلو آٹا اگر وہ دے گا وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی 42 کلو پیس لیا, 2 کلو رکھ لیا. زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ آٹے کی صورت میں جو کاٹتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جو آپس میں نیگوشیٹ ہوتا ہے ان کا آٹے کی صورت میں ہوتا ہے, وہ جائز نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہنے والے ایک ہی تو بات ہے, فرق کیا ہو گیا جی. ارے بھائی ہم کوئی بیوقوف ہیں؟ فرق تو ہمیں بھی نہیں لگ رہا. ہم پابند ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے, کہ حضور نے فرما دیا یوں نہیں کرنا, یوں کرنا ہے. تو کیا ہم نے فضائل نبوی جو ہیں صرف وہ ایک باب اپنا رکھا ہے کہ بس ہم فضائل نبوی سنیں گے, تعلیمات نبوی نہیں سنیں گے؟ فضائل نبوی بھی ہیں, ایمان کا حصہ ہمارے, لیکن تعلیم نبوی جو ہیں وہ بھی تو ہمارے کرنے کی چیز ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مطاع بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے. تو جب ایک چیز کا ماخذ جو ہے وہ حدیث ہے یا قرآن ہے, سود کے مسئلے میں لے کے شور کر رہے ہوتے ہیں کیا ہو گیا مولویوں نے ہیلے نکال دیے. ارے بھائی ہیلے نہیں نکالے, ڈاکو کھڑے ہوں 4 رستوں پہ, ایک رستے پہ ڈاکو نہ ہو تو آپ کو یہ کہا جائے گا نا بھی اس روڈ سے جائیے گا, یہ سیف ہے. تو یہاں 4 راستے ایسے ہیں جہاں قرآن کے حکم کی خلاف ورزی لازمانی ہے. ہم کہتے ہیں ان 4 راستوں پہ مت چلو, یہ 5واں راستہ سیف ہے, یہاں چلے جاؤ. بات سمجھنے کی ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ جری زیادہ ہو گئے ہیں, بے باک. مطلب منہ میں زبان اتنی آ گئی ہے کہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کہاں مطلب جائیں گے, کہاں جائیں گے. ایک بات ہے کہ بعض اوقات نا مسئلہ سن رہے ہوتے ہیں نا, تو سائل کی حیثیت سے, پوچھنے والے کی حیثیت سے, ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. یا یوں کہہ لیجئے کہ جیسے ابھی آپ نے اس کا بیان کیا کہ یہ صورت جائز ہے, یہ ناجائز ہے, بظاہر دیکھنے میں ان میں کوئی ڈیفرنس نظر نہیں آ رہا. تو ایسی صورتحال میں ایک اچھے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے, ہمیں کیسے پوچھنا چاہیے, مطلب ایک سیٹسفیکشن بھی تو چاہیے نا. دیکھیے معاشرے میں 2-3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ وہ پائے جاتے ہیں جو علماء کے ساتھ انٹریکشن میں رہتے ہیں, تعلق میں رہتے ہیں, اور اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کا لیکچر سنتے ہیں, سوالات پوچھتے ہیں, تو شریعت کے معاملے میں وہ آہستہ آہستہ اپڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یا مزاجن بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ نہ بھی پتہ ہو, دور بھی ہوں, تب بھی سلیم الطبع ہوتے ہیں. یعنی جو ٹھیک چیز ہے وہ اس کو ٹھیک کہتے ہیں, جو غلط چیز ہے اس کو غلط کہتے ہیں, اور معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت ٹینشن میں ہوتے ہیں, ہر وقت ٹینشن میں, اور پھر 2-4 موضوعات پکڑ کے جناب انہوں نے اپنا اظہار کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی اس موضوع پر اظہار, کبھی اس موضوع پر اظہار, تو وہ بے باکی ان کی جرت ہے. ٹھیک, بہت آگے نکل گئے ہیں وہ. تو ایسے جو لوگ ہیں قابل رحم ہیں, ہم ان کے دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایک کاش ایسا شرح صدر ہو جائے کہ دین کی باتیں آسانی سے ہمیں سمجھ. بس ایسے لوگ صرف ایک کام کر لیں نا, صرف ایک کام, جی, روزانہ 1 پارہ قرآن پڑھ لیں. تبدیلی نہ آئے تو مجھے کہیے گا. صرف ایک سوال کروں؟ جی. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مرض اور علاج بڑا ڈیفرنٹ بتا رہے ہیں آپ. ڈاکٹر کے پاس جب کوئی مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی بعض اوقات ایسا علاج تجویز کرتا ہے کہ بظاہر تو وہ میچ نہیں کر رہا ہوتا, لیکن علاج اصل میں وہی ہوتا ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر ڈاکٹر دوائیں دینے کے بجائے ٹینشن کے مریض کو کہے گا آپ نیند پوری کریں. کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلا علاج پرہیز ہوتا ہے, دوسرا علاج دوا ہوتی ہے. ٹھیک. ایک آدمی کی نیند 3 گھنٹے ہو رہی ہے 24 گھنٹے میں, اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ میں ٹینشن کا مریض ہوں. جی. تو بتائیے ڈاکٹر کا یہ کہنا کیا غلط ہے کہ آپ نیند پوری کریں؟ نہیں ہے تو صحیح, بالکل پرفیکٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ قرآن جب نہیں پڑھیں گے تو روحانیت سے محروم رہیں گے. اللہ کی محبت دل کے اندر جو جس طرح پیدا ہونی چاہیے اس طرح پیدا نہیں ہوگی. اللہ کے رسول کی محبت جس طرح پیدا ہونی چاہیے اس طرح پیدا نہیں ہوگی. جب آپ بھائی قرآن تو پہلی کتاب ہے نا پڑھنے کے لیے, ایسا ہی پہلا دستور ہے. ایسا ہی جب آپ نے پہلا دستور ہی نہیں پڑھا تو آگے کی جو اکائیاں ہیں وہ آپ وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ تو ہم نے تو پہلا جو پلیٹ فارم ہے
पहला जो सबक है वहाँ रेफ़र किया है, उससे आपको रूहानियत भी हासिल होगी, अल्लाह के भी करीब होंगे, नेकियां भी हासिल होंगी, उससे आपका मिजाज भी बनेगा, इस्तिकामत भी बनेगी, हज़ार फ़वाइद हासिल होंगे। जितने भी लोग तनकीद करते हैं उनसे सिर्फ कभी ये पूछ लें, यार क्या आप एक पारा रोज़ाना कुरान पढ़ते हैं? पढ़ के देखें ज़रा। मुफ्ती एक तफसीली सवाल है, इसका हासिल कलाम तो मुझे यूँ लग रहा है कि ये पूछ रहे हैं कि चैट बोट डेवलपमेंट का काम करना कैसा? चैट बोट डेवलपिंग एक सर्विस है। मिसाल के तौर पर यहाँ के इलेक्ट्रिक पे चले जाएं, उसका एक व्हाट्सअप नंबर है, आप कहें अस्सलाम वालेकुम, जवाब आ जाएगा वालेकुम अस्सलाम, ठीक है ना। आपसे पूछेगा आपको क्या मसला है, ये 5 ऑप्शन है, आप नंबर 2 लिखें, ठीक है। 5 ऑप्शन है, अब आपका जो मसला था वो नंबर 2 से था, आपने नंबर 2 लिखा, उस पर विंडो आ जाएंगी। तो एक सर्विस होती है चैट बोट। तो इस सर्विस के ज़रिए जो है क्लाइंट को मशीन डील कर रही होती है। मशीन क्या होता है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, बहुत ही मामूली सा, तो उसके ज़रिए इंगेज किया जाता है कस्टमर को। जैसे एक हॉस्पिटल में मैंने चैट बोट इस्तेमाल किया, उसने कहा बजाय फ़ोन करने के आप वेट में बैठे हुए हैं, किस शोबे में जाना है, डॉक्टरों की लिस्ट आ गई, ये कर दें ये कर दें, आखिर में जाके उस शोबे का फ़ोन नंबर आ गया। सही। आमतौर पर क्या होता था, वो वेबसाइट पर जाएं, कैटेगरी सेलेक्ट करें, उस शोबे को फ़ोन कर लें। ठीक। अब चैटबोट पर मामला आ गया है, तो हो सकता है चैटबोट के और भी बहुत वसी जो है ना वो तनाजुर हो, मेरे इल्म में ना हो, जितना मेरे इल्म में था इसके हिसाब से। तो एक सर्विस है, अगर आपने इंगेज किया है जायज़ सर्विस में तो जायज़ चीज़ है, नाजायज़ जगह आपने सर्विस फराहम की है तो एक नाजायज़ बात होगी। ठीक है। मतलब जैसे रेस्टोरेंट है या मेडिकल स्टोर वगैरह है, उनको अगर दे रहे हैं इस तरह के सर्विस तो ठीक है। कोई पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट पे कोई शराब रखी हुई है। ठीक, कोई इशू नहीं। ठीक है। कॉल दीजिए। मेरा सवाल ये है कि इंसान जो है 2 नंबर के डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद इंसान जॉब पे लग जाता है, तो आया कि उसकी सैलरी वो जायज़ है या नहीं है, इसके लिए रहनुमाई फरमाइएगा। देखिए 2 नंबर के डॉक्यूमेंट बनाना है वो गुनाह है। और दूसरी बात यह है कि इस सवाल का बारहा मैं बड़ा तफसील के साथ जवाब दे चुका हूँ कि 2 नंबर के डॉक्यूमेंट बनाने के बाद जो जॉब है वो कई अक़साम की होती है। अब मैंने एक मशहूर आलमी वेबसाइट है, उस पर एक स्टोरी पढ़ी कि दिल का एक जाली डॉक्टर जो है वो किस तरह ऑपरेशन तक करता रहा और क्या कुछ रहा। हार्ट सर्जन, बताओ, जाली। तो आपको एक जाली डॉक्यूमेंट बनाने के बाद बन जाता है जनाब सर्जन बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, वकील बन जाता है, ऐसे प्रोफेशन के जहाँ बुनियादी तालीम बड़ी ज़रूरी थी। तो वो तो आगे भी हलाकतें पैदा करेगा। और एक चीज़ ये होता है, उसको बनना ही चपड़ासी है, चाय उठा के लेकर आनी है। तो वो जो काम डिलीवर कर रहा है उस काम में तो कोई नुक्स नहीं आया। अगर वो काम सही डिलीवर कर रहा है तो उस काम में कि हराम होने का फतवा कैसे दिया जाएगा। एक आदमी है वो टाइपिस्ट है, ठीक है ना, टाइपिंग सही कर रहा है, तो यूँ आगे जो काम उसे दिया गया उसको देखकर उजरत के जायज़ नाजायज़ होने का या उस काम को कंटिन्यू करने या न करने का फतवा दिया जाएगा। लेकिन जो पहली गलती है वो गलती तो है, नो डाउट। ठीक है। मुफ्ती साहब एक सवाल है, हमारे पास टेक्स्ट मैसेज है और कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ और अपना काम करना चाह रहा हूँ। मुझे लग ये रहा है कि ये ट्रेनिंग ले रहे थे और अब ये सीख चुके हैं तो अपना करना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं इसका करना कैसा है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ पोस्ट और चीज़ें जो बनानी होती हैं उसमें पिक्चर्स होती हैं, कार्टून्स की भी होती हैं और दीगर भी होती हैं, इवन ख़वातीन की भी होती हैं। अलबत्ता इसकी प्रिंट नहीं निकालता मैं, तो क्या ये मेरे लिए इजाज़त होगी कि नहीं होगी? देखिए जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो वर्चुअल चीज़ें हैं वो तो तस्वीर के हुक्म में नहीं है, लेकिन वर्चुअल में भी ये है कि औरतों की तस्वीर बनाना ये तो जायज़ नहीं होगा। खैर ठीक, तो इससे बचें। जो नाजायज़ चीज़ें हैं उससे बचना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर इनके पास आ जाता है किसी शराब खाने का जो ना एडवर्टाइजमेंट इन्होंने बनानी है, उससे बचना पड़ेगा। ठीक है, उसमें तो कोई तस्वीर भी नहीं होगी, अगर तस्वीर ना भी हो तो कंटेंट जहाँ जायज़ होगा वहाँ इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनका काम करना वो जायज़ होगा। जहाँ कंटेंट जायज़ नहीं है तो वहाँ इनकी इन्वॉल्वमेंट जायज़ नहीं होगी। अगली कॉल दीजिए।
مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرا ایک دوست فش کا کام کرتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے رقم دو تو فی کلو میں آپ کو 10 روپے پروفٹ دوں گا، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پلیز رہنمائی فرما دیں۔ فش کا کام کرتا ہے یہ بتائیں؟ مچھلی۔ دیکھیں یہاں تو جائز طریقہ بھی ان کو نہیں بتایا جا سکتا جس طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بوٹ لے کے یہ جاتے ہیں، کشتی لے کے، تو اس کشتی میں یہ ان کو پیٹرول چاہیے ہوتا ہے، ان کو کھانا چاہیے ہوتا ہے، ان کو جال کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، مینٹیننس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، کبھی مال ہوتا ہے کبھی مال نہیں ہوتا، تو یوں مداربت کی صورت شاید یہ نہ کریں کہ بھئی میرا پیسہ ہے اور تم کام کرو، تو اس میں پھر پورا ایکسپنس کا حساب لگانا، کشتی کے ایکسپنس کا حساب لگانا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر پارٹی بڑی ہے اور وہ سارے ایکسپنس وغیرہ کو بھی برداشت کر سکتی ہے اور تو آپ ہم سے میٹنگ کر لیں، ہم آپ کو پورا طریقہ بیان کریں گے۔ موجودہ صورت میں جو آپ نے صورت بتائی ہے تو ناجائز ہے، جبھی ہم متبادل پر بات کر رہے ہیں کہ متبادل کیا ہو سکتا ہے اس کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی پیسے دے اور کہے کہ مجھے اتنا نفع دے دیا کرو، تو ایسا نفع تو سودی نفع ہے خالصتاً، اس سے بچنا ضروری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام ملاحظہ فرمایا، آپ دیکھتے رہیے مدنی چینل، علم دین حاصل کرتے رہیے، اور صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔